السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آپ میں سے کون یہ اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ لمن رغدا أنت الشجرة۔ جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ فراغ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ فراغ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا فراغ حَيْثُ شِئْتُمَا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ فراغ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ انا راودته عن نفسه وانه فراغ الصادقین۔ أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو پڑھتا ہے؟ اتبعكما أجرا عضدك سلطانا۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ قال سنشد فراغ بأخيك۔ قال سنشد عضدك بأخيك۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا فراغ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا۔ ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنْ فراغ الْغَالِبُونَ۔ آياتنا أنتما ومن يتبعكم الغالبون۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ فراغ عَظِيمًا۔ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے ایک بار ان تصویروں کو بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ سریا جزء نخلة تساقط رطبا۔ جزاک اللہ۔ عینین لسان شفتین راس ید۔ جزاک اللہ۔ السفینہ حوت، اخ اخت، عضود الشجرہ۔ جزاک اللہ۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا کریں گے؟ نفی الفعل الماضی باستخدام ما۔ ہم نیگیٹنگ آف ورب دیکھیں گے، یعنی جو پاسٹ ٹینس کا ورب ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ما کے استعمال سے اس میں منفی معنی آ جاتے ہیں، یعنی کام کرنے سے کام نہ کرنے کا مفہوم آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ مرفوع متصلہ ضمائر دیکھی، الف کا اضافہ، واو کا اضافہ، نون کا اضافہ، تا تے تو کا اضافہ، نا کا اضافہ، تما کا اضافہ، تم کا اضافہ، تن کا اضافہ، اور پھر مفہوم میں ہوا، ہم، ہما، ہیا، ہما، ہننا، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا اور نحن۔ اور اس میں ہمارا ایک اچھا موضوع یہ چلا کہ یہ نا جو ہے نا دو جگہوں پر ہے، یعنی یہ مرفوع بھی آتا ہے، منصوب بھی آتا ہے، بلکہ مجرور بھی آتا ہے۔ منصوبی صورت میں یہ جس پر کے کام کا اثر واقع ہوتا ہے اس کے بارے میں آتا ہے، اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس سے پہلے جو فعل ہوتا ہے وہ اپنی پوری پوزیشن کے ساتھ، یعنی لاسٹ کلمے میں زبر کے ساتھ آتا ہے۔ تو کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنی اس فعل ماضی کی گردان کو مکمل کر لیا۔ ہم نے دیکھا 3 لیٹرڈ روٹ ورڈ،
جس کے پہلے اور آخر پہ یا تینوں لیٹرز پر زبر ہے، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی اس نے کیا۔ اس کے پیرل ہم نے دیکھا فعلت، اس نے کیا، یعنی یہ مذکر اور مؤنث کا فرق۔ پھر ہم نے دیکھا ایک الف ہے جو ڈیول کے لیے لگتا ہے، فعلا، یہاں پر فعلتا، اس الف کو ہم نے الف الاثنین کے نام سے جانا۔ پھر ہم نے دیکھا واو الف کا اضافہ، جس پہ کہ ہم نے بہت پہلے بات کی کہ دراصل صرف واو ہے جس کو کہ واو الجماع کہتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا نون نسوہ کا اضافہ، اور ہم نے دیکھا واو الف سے پہلے لام کلمہ پیش ہو جاتا ہے، جبکہ نون نسوہ سے پہلے نون ساکن ہوتا ہے۔ اور کل ہم نے یہ بات بھی کی کہ نون نسوہ کو پہچاننے کا ٹول بھی اب کیا ہے، یہی، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے کہا کہ یہ جو لام لیٹر ساکن ہوتا ہے یہی فلو پھر آگے بھی چلتا ہے، وہ چاہے فعلتا ہو، فعلتے ہو، فعلتو ہو۔ پھر ہم نے ان کے ڈیولز اور پلورلز بھی دیکھے، جیسے تو کا جو ڈیول اور پلورل ہے وہ ہے نا، دو کے لیے بھی نا اور دو سے زیادہ کے لیے بھی نا، جبکہ تا کا ڈیول اور تے کا ڈیول، یعنی آپ دو بھائیوں نے کیا، آپ دو بہنوں نے کیا، اس کے لیے ہم تما کا اضافہ کرتے ہیں، اور جمع مذکر کے لیے ہم تم کا اضافہ کرتے ہیں، اور جمع مؤنث کے لیے ہم تن کا اضافہ کرتے ہیں۔ مزید ہم نے اسے مختلف طریقوں سے دیکھا۔ ہمارا اس سبق سے یہ ایکسٹریکٹ کرنا تھا کہ یہ جو انٹریکشن زون ہے جسے ہم نے پینٹاگن سے جانا تھا کہ اس کا لام کلمہ ساکن ہوتا ہے اور اس میں تا ڈومیننٹلی آتا ہے، اور پھر ہم نے اس میں اللہ کی توفیق سے ایک تائی متکلم کے بارے میں بھی جانا۔ پھر اللہ کے کرم سے ہم نے اس کی مشق بھی کی، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس پر ایک بار پھر سے مشق کریں گے۔ صبر صبرت 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 صبرتی صبرتو صبر صبرتما صبرنا صبرتا صبرتما صبرنا صبروا صبرتم صبرنا صبرنا صبرتن صبرنا شکر شکرت 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 شکرتی شکرتو شکرا شکرتما شکرنا شکرتا شکرتما شکرنا شکروا شکرتم شکرنا شکرنا شکرتن شکرنا نصر نصرت 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 نصرتی نصرتو نصرا نصرتما نصرنا نصرتا نصرتما نصرنا نصروا نصرتم نصرنا نصرنا نصرتن نصرنا جزاکم اللہ خیر۔ خشية خشيت خشيت خشیت خشیتی خشیت خشیا خشیتما خشینا خشیت خشیتما خشینا خشیو خشیتم خشینا خشينا خشيتن خشينا تبع تبعت تبعت طبیعت طبیعتی طبیعتو طبیعتما طبینا طبیعت طبیعتما طبیعنا طبیعو طبیعتم طبیعنا تبعنا تبعتن تبعنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہم ایک حرف پڑھنے جا رہے ہیں، اس حرف کا نام ہے ماں، اور آج ہم اس ماں کو مائی نافیہ کے تھیم میں پڑھیں گے۔ پہلی چیز ہم نے جانی ماں ایک حرف ہے، دوسری چیز ہم نے جانی کہ ماں کو آج ہم نافیہ کے تھیم میں پڑھیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ ماں بڑا ورسٹائل ہے، اس کی کافی یوزیج ہے، اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم جلد ہی اس مقام پر پہنچے جہاں ہم پڑھیں گے کہ ماں استفہامیہ ہوتا ہے، موصولہ ہوتا ہے، شرطیہ ہوتا ہے، مصدریہ ہوتا ہے، کافہ ہوتا ہے، اور اسی طرح زائدہ ہوتا ہے۔ فی الحال آج جس تھیم پر ہم بات کریں گے وہ ہے نافیہ۔ تو یہ مائی نافیہ، یہ حرف مائی نافیہ ہے کیا؟ یہ ایک ٹول ہے، ادات من ادوات نافیہ، یہ ادوات النافیہ، یعنی اور بھی ٹولز ہیں جو نیگیشن کے لیے لگتے ہیں۔ ولا یتغیر شکل الفعل، لیکن ماں ایک ایسا ٹول ہے جو فعل پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا، یعنی کچھ ایسے عوامل ہوں گے، کچھ ایسے ٹولز ہوں گے جو چینجز کرتے ہیں، یعنی آپ نے ہر سینٹنس کو، ہر فریز کو سمجھنا ہے،
پہلا ہم نے کہا یہ ادوات النفیہ میں سے ہے، یعنی اس سے کیا پتا چلا اور بھی کافی سارے ٹولز ہیں جو کہ نفی کے لیے لگتے ہیں۔ دوسری چیز ہم نے کیا جانی، ولا یتغیر شکل الفعل، یہ فعل کو چینج نہیں کرتا، یہ فعل کے سٹرکچر کو، یہ اس کے اعراب پر کوئی چینج نہیں کرتا، یعنی کچھ تو ایسے ہوں گے جو چینج بھی کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں یتم وضع ما قبل الفعل، اور یہ ما کہاں آتا ہے؟ یہ فعل کے پہلے آتا ہے، یعنی پہلے ما آئے گا پھر فعل آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں یہ کرتا کیا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ چینج کرتا ہے الجملۃ المسبہ، یعنی پوزیٹیو سینٹینس کو، الی الجملۃ المنفیہ، یہ اسے نگیٹ کرتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، صبر معلم، استاد نے صبر کیا، کیونکہ یہ ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے، صبر اس نے صبر کیا، صبر المعلم استاد نے صبر کیا۔ اب ہم نے اس سے پہلے ما لگا لیا، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ما قبل الفعل آتا ہے، اس نے اس پر کوئی چینج نہیں کی، ہم نے پڑھا لا یتغیر شکل الفعل، تو ما صبر المعلم، یہاں ہم نے کہا استاد نے صبر کیا، معلم نے صبر کیا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ معلم نے صبر نہیں کیا۔ تو ہم نے جانا کہ ما کے لگانے سے کام کرنے سے کام نہ کرنے کا مفہوم آ جاتا ہے، اور اسے آپ ذرا دھیان سے سنیے، ہم نافیہ پڑھ رہے ہیں، آگے ہم جانیں گے نہیہ یا ناہیہ، ناہیہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے یستخدم ما، ہم یوز کرتے ہیں ما کو لنفی الافعال الماضیہ، ہم افعال ماضیہ کے ساتھ ہی ما کو دائماً استعمال کرتے ہیں، یعنی التی حدث الفعل او اکملت، یعنی جو کام ہوا ہے، جو کام ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہم ما استعمال کرتے ہیں۔ یعنی یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ ما کا جو ڈومیننٹ یوسیج ہے وہ کیا ہے، یہ ماضی کے ساتھ لگتا ہے، حالانکہ بہت کم مثالوں میں یہ مضارعہ کے ساتھ بھی لگتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ ما کو جملے اسمیہ کے ساتھ بھی کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فی الحال آج ہمارا فوکس کیا ہے کہ ہم نے جو ماضی پڑھا ہے، اس ماضی سے پہلے ہم نے ما لگانا ہے، ما کے لگانے سے کام کرنے سے کام نہ کرنے کا مفہوم آ جائے گا، یعنی اس نے کیا سے اس نے نہیں کیا، اس نے کھایا سے اس نے نہیں کھایا، یعنی انگلش کے اس کے ایکویلنس کیا ہوں گے، ناٹ یا فعل کے ساتھ دیکھیں گے ڈڈ ناٹ۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے سورت ہود کی آیت 101، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، ہم ان پر، ہم نے ان پر ظلم کیا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ لیکن انہوں نے تو ظلم کیا خود اپنی جانوں پر۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، فما پس نہیں، اغنت کام آیا، ما اغنت نہیں کام آیا، انہم ان کے، آلہتہم ان کے معبود، ان کے الہ، نہیں کام آئے ان کے دیوتا، التی یدعون من دون اللہ جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، من شیء کسی بھی چیز میں، یعنی کوئی فائدہ نہیں دیا ان کے ان الہوں نے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے۔ لما، اب یہاں پر بھی ما ہے لیکن یہ مائی نفی نہیں ہے، لما جا یہاں ترجمہ کیا جب، پھر جب جا امر ربک جب آیا اللہ کا حکم، وما زادوہم وما زادوہم زادو بڑا، ہم انہوں نے بڑھایا انہیں، وما زادوہم نہیں بڑھایا انہوں نے انہیں، غیر تتبیب نہیں انہوں نے اضافہ کیا، نہیں انہوں نے بڑھایا، مگر کیا، سوائے تتبیب کے، یعنی ان کے دیوتاؤں نے ان کی بربادی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا۔ سورۃ النجم کی آیت 11 میں دیکھیں، ما كذب الفؤاد ما رأى، كذب الفؤاد
جھوٹ کہا دل نے، ما کذب الفؤاد، نہیں جھوٹ کہا دل نے، ما رآ، یہاں پر ترجمہ ہے جو اس نے دیکھا، تو یہ ما موصولہ ہے، یا فی الحال ہم کہیں گے یہ مائی نافیہ نہیں ہے۔ اسی صورت کی آیت 17 میں دیکھیں، ما زاغ البصر وما طغى، زاغ البصر نگاہ کج ہوئی، ما زاغ البصر نہ نگاہ کج ہوئی، وما طغى اور نہ حد سے بڑی، طغى حد سے بڑی، ما طغى حد سے نہیں بڑی۔ سورۃ الحاقہ کی آیت 28 میں دیکھیں، ما اغنى عنی مالیہ، اغنا کام آیا، انی میرے، مالیہ میرا مال، ما اغنا نہیں کام آیا، انی میرے، مالیہ میرے آج کچھ میرا مال کام نہ آ سکا۔ سورۃ المسد کی آیت 2 میں دیکھیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اغنا عنہ مالہ کام آیا اس کے اس کا مال، ما اغنا عنہ مالہ نہیں کام آیا اس کے کچھ بھی اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمایا، اور اس کسب میں مال اولاد سب کچھ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 3 میں دیکھیں، ما ودعک ربک وما قلی، ودعک آپ کو چھوڑا، ربک آپ کے رب نے، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا، ما ودعک ربک نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، اور ما قلا، قلا وہ بیزار ہوا، ما قلا وہ نہیں بیزار ہوا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ بیزار ہوا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ما کو کیسے لاکن کی کمبینیشن میں یوز کیا جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کلام میں کتنی خوبصورتی آتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 102 میں دیکھیں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کفر سلیمان، نعوذ باللہ سلیمان نے کفر کیا، وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا، یعنی سلیمان نے نہیں بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ سورۃ النساء کی آیت 157 میں دیکھیں، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، قتلوا انہوں نے قتل کیا ہو اسے، ما قتلوه انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، اور صلبوا انہوں نے سولی دی ہو اسے، ما صلبوه انہوں نے اسے سولی نہیں دی، نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی اسے سولی دی، وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن کیا کیا گیا، ان کے لیے صورت بنا دی گئی، ان کے لیے یہ مشتبہ ہو گیا۔ سورۃ الانفال کی آیت 17 میں دیکھیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، رمیت آپ نے پھینکا، اذ رمیت جب آپ نے پھینکا، وما رمیت اذ رمیت آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا، لیکن اللہ رما اللہ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا اللہ نے پھینکا۔ اب آپ دیکھیں گے آخر پر ہم ما اور اللہ کی کمبینیشن میں دیکھیں گے کہ ما تو نفی کرتا ہی ہے، لیکن اللہ سے کتنی خوبصورتی اور بلاغت کلام میں آتی ہے، یعنی پھر ہم نیگیٹو سے اس کا ترجمہ پوزیٹیو بھی کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس سے دھیان سے سنیے گا۔ سورۃ یوسف کی آیت 81 میں کیا ہے، وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِعَلِمْنَا، وَمَا شَهِدْنَا اور ہم نے نہیں گواہی دی، الا مگر، بما علمنا جو ہم نے جانا، تو یہ تو ہو گیا اس کا سیدھا سا ترجمہ کہ ہم نے نہیں گواہی دی مگر جو ہم نے جانا۔ پھر اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ ہم نے وہی بات کی جو ہم نے جانی، وما كنا للغیب حافظین، کننا ہم تھے، وما کننا
اور نہیں تھے ہم للغیب غیب پر حافظین واقف، ہم غیب سے واقف نہیں تھے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 107 میں دیکھیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ارسلناک، ہم نے بنایا آپ کو، وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو، الا مگر، رحمتا للعالمین، رحمت بنا کر عالموں کے لیے۔ اب یہ تو اس کا ہو گیا، نہیں بنایا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر، تو اس کا مثبت ترجمہ کیسے کریں گے پھر؟ ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کر بھیجا۔ سورۃ الزاریات کی آیت 56 میں دیکھیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خلقت، میں نے پیدا کیا، الجن والانس، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں انس کو، الا مگر، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں، بندگی کریں۔ تو اس کا پھر مثبت ترجمہ کیا ہوگا کہ میں نے جنوں انس کو صرف عبادت کے لیے بنایا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کیا دیکھا؟ نفی کیسے کرتے ہیں فعل ماضی میں، کس کو استعمال کر کے؟ ما کو استعمال کر کے۔ یہ ما کیا ہے؟ یہ ایک حرف ہے، یہ ایک ٹول ہے نفی کے ٹولز میں سے۔ ہم نے اس میں دیکھا کہ اس کے آ جانے کے بعد فعل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ ما زیادہ تر فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، یعنی جب کام ہو چکا ہوتا ہے یا جب کام مکمل ہو گیا ہوتا ہے۔ اور آخر پر ہم نے دیکھا ما اور لاکن کا ایک کمبینیشن اور ما اور الا کا ایک کمبینیشن۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔